ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر دین کی سمجھ بوجھ دی. بہت ساری اس کی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اسلام بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ہر طریقہ سکھایا اور صرف جینے کا نہیں، جانے کا طریقہ بھی سکھا دیا. امت مسلمہ اس لحاظ سے بہت ہی خوش بخت ہے کہ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر انسان کے دنیا سے جانے کے بعد تک کے سارے مراحل اس میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے یہ بتا دیا. اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے ہمیں یہ باتیں نہ بتاتا تو ہم بھی ادھر سے ادھر بھٹک رہے ہوتے. نہ ہمیں خوشی منانی آتی، نہ ہمیں غم منانا آتا. آج کتاب موجود ہے لیکن کتاب بند ہے. کھلتی اس وقت ہے جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے. ساری زندگی اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں کسی کے جانے کے بعد. کیا وہ فاتحہ خوانی کر دے. ہدایت کی ضرورت جیتے لوگوں کو تھی، وہ تو اپنی منمانی کر کے جئیں. وہ اپنے وقت، اپنے ماحول، اپنے معاشرے، اپنے خاندان کی روایات پہ چلے. اور جو ہی کوئی دنیا سے جائے تو ہم کہتے ہیں جلدی سے قرآن کھولو، اور پھر ہم وہ جانے والے کو نہ جانے کیسے یاد کرتے ہیں. آج کی یہ محفل ہماری ایک بہت ہی عزیز، ہماری نہیں بلکہ میں تو میری کہوں گی، میری ایک بہت ہی عزیز بہن ہماری باجی شمیم کی یاد میں ہے. کل جب میں نے آپ لوگوں کے پاس آنا تھا تو میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا. یہ آج آپ سب کے سامنے اقرار کرتی ہوں تاکہ کل قیامت کے دن آپ بھی یہ گواہی دیجیے گا کہ ان کے کام کو اپنی ذات کے نفع اور نقصان سے اوپر رکھا. تو میری تائزاد بہن، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی کروڑوں رحمتیں کرے. میرے دل کے بھی بڑی قریب تھیں اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میں بھی ان کے بہت قریب تھی. اپنی بیماری کے بالکل آخری دنوں نے انہوں نے جس محبت سے میرا نام لیا، پہچانتی تھی کم لوگوں کو، لیکن جب
میرے بارے میں کسی نے پوچھا تو انہوں نے اتنے پیار سے میرا نام لیا کہ مجھے یہاں نام لیتے ہوئے بھی لاج آتی ہے. تو میں حیران تھی کہ وہ تو بات بھی نہیں کرتی لیکن مجھے انہوں نے فون سے بھی پہچان لیا. لیکن 2-3 دن سے وہ بالکل ایسی کیفیت میں تھیں کہ جس کو میں ایسی محسوس کرتی ہوں کہ ایک طرف بچے کی ڈیلیوری کا وقت قریب ہوتا ہے اور ماں کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں اور ہر ایک کی نظریں لگ جاتی ہیں. ابھی کچھ ہوا کوئی خبر آئی. بالکل ہم خاندانی طور پہ پچھلے 2-3 دن سے اسی تکلیف سے گزر رہے تھے جو اس کا بیک ٹریک تھا. یعنی جس طرح انسان دنیا میں بچے کے آنے کے وقت سے آشنا نہیں ہے، حتیٰ کہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ انتظار کیجئے. بالکل اسی طرح سے اچانک ان کی حالت بہت بگڑی اور جب ایمبولینس کے تھرو ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہے، شوگر کم زیادہ، بی پی کم، پچھلے تقریباً 3 سال سے وہ آکسیجن پہ تھی اور اس دن پھر کچھ شوگر لیول ڈاؤن ہوا تو ہاسپٹل لے گئے. جو بات میرے تک پہنچی پوری ٹھیک میں کہہ سکوں نہ کہہ سکوں لیکن خلاصہ یہ ہے کہ گو مگو کی کیفیت تھی. جو بات میں ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کی شوگر اتنی لو ہوئی کہ اسی وقت ان کے برین کی ڈیتھ ہو گئی. جسم بھی سٹل تھا لیکن نبض چل رہی تھی. اور وہ ہماری بہن جو پچھلے کئی سال سے آن اینڈ آف آکسیجن ماسک کے ساتھ تھیں، ڈاکٹرز نے ان کی آکسیجن بھی اتار دی. سب دوائیاں ختم، کا گھر لے جائیں. اور پھر ڈاکٹرز جو بھی کہیں لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. یعنی ہماری فیملی کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی. تو وہ دن تھا اور کل کا دن تھا. مجھے آپ سب سے ملنا تھا اور دعا کیجئے کہ جو اللہ نے ہمیں کام دیے ہیں اس میں سرخرو کر دے. تو بہت ہی بوجھل دل کے ساتھ کل میں گھر سے نکلی. سوچ میں تھے جاؤں کیا کروں، اور اللہ سے امید بڑی اچھی تھی. اس سے 1 رات پہلے بھی میں گئی دیکھنے تو الحمدللہ بہت دن کے بعد ان کو اپنی ٹانگ موو کرتے میں نے خود دیکھا. ڈاکٹر ساتھی گھر والے بتا رہے تھے کہ اب موو نہیں کرتی، صرف ایک منہ کھول کر سانس کی کیفیت تھی ان کی نا. تو چونکہ جمعرات کی شام شروع ہو چکی تھی تو میں نے سوچا کہ سورۃ کہف کا وقت شروع ہو گیا تو میں نے ان کے ساتھ ہی قرآن پاک کھول کے تو یہ فون سے نا سورت چلایا. پوری سورت چلی اور پھر سورۃ مریم بھی تھوڑی سی ہوئی. اس کے بعد جب میں اندر گئی تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ بالکل سٹل تھی، یعنی میں سانس چل رہا تھا اور وہ بھی بڑی آواز کے ساتھ سانس آ رہا تھا. اس کے تھوڑی دیر بعد ہم نے ان کے پاؤں کی موومنٹ بھی دیکھ لی تو بڑی سکون میں تھے. سب گھر والے کہہ رہے تھے کہ پرسوں سے آج حالت بہت اچھی ہے، چہرے کا رنگ چہرے پہ اطمینان تھا. تو میں تو ہمیشہ ہی ہوپ فل ہوتی ہوں. میری زندگی کا اگر دوسرا نام کوئی رکھے تو وہ ہوپ ہے اور امید ہے. میں نے کہا باجی ٹھیک ہے، دیکھیے گا یہ اب واپس ریٹین کری. مستقل ان کی نبض اور یہ سب دیکھیا جا رہی تھی. تو پھر میں نے سوچا کیا کروں. جمعے کے دن کی کلاس آپ کے ساتھ تھی، آپ کا یہ کورس اناؤنس تھا، آپ سب کو پتہ ہے، اور اس کے علاوہ صبح سے شام ابھی تک جو کیا ہے وہ بے شمار میٹنگز بھی ارینج تھی. تو اللہ کا نام لیا، استخارہ کیا، گھر سے نکلے. پھر دل نہیں مانا، پھر انہی کے گھر چلے گئے. ہم لیٹ ہو گئے بہت، یعنی اپنے اسکیجول سے، لیکن بس وہ کہتے ہیں نا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی جاؤں کہ نہ جاؤں. امید بڑی اچھی تھی تو میں نے آپ کے سر سے کہا کہ چلتے ہیں انشاءاللہ باجی ٹھیک ہے، یہ ویکینڈ گزار کے آ جائیں گے. جو کمٹمنٹ ہے اگلی نہیں لیتے. اللہ نے پتہ نہیں ان کے بھی ذہن میں کیسے نہ ہی ڈالی، یعنی رکے نہیں ہم. میں نے کہا چلیں بھائی کو گھر میں دیکھ آتے ہیں. ظاہر ہے کہ بہن کے گھر گئے، پھر میں اندر گئی، پھر میں نے ان کو دیکھا. اتنا اطمینان چہرے پہ، پرسکون تھی. اور میں ایسے تھی کہ جیسے میرے اندر ویسے حوصلہ بھی نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، اوپر سے میں بڑی بہادر بنتی ہوں، اندر سے میں کسی کو انجیکشن لگتا بھی نہیں دیکھ سکتی. اور میری ہمیشہ اپنے ساروں کے لیے دعا ہے کہ اللہ مجھے ان کا ایسا منہ نہ دکھانا. مجھے نہیں دیکھنا ایسا منہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگ بھاگ کے آتے ہیں. انتظار لگا ہوتا ہے کہ آواز آئے تو چل پڑے. میں تو کہتی ہوں میرا بھی کوئی نہ دیکھے. کیا کرنا ہے ایسے منہ کو دیکھ کر جب اگلا آپ کی بات کا جواب بھی نہ دے. جی دیکھنا ہے تو جیتے میں دیکھیے، خدمت کرنی ہے تو زندہوں کی خدمت کیجیے، دعائیں لینی ہے تو دعائیں لیجیے دیجیے. ہمارا ایک ٹریڈیشن بن گیا آج. یا شادی کی خبر پہ گاڑیاں حرکت میں آتی ہیں تو یا موت کی. یہ ایک جینا مرنا ہمارا بن گیا. میں نہیں کہتی کہ جو آتے ہیں وہ کوئی دکھاوے کے لیے آتے ہیں، لیکن اٹس نون، اٹس فیملیئر.
ہم اپنی زندگی کا بکڑا مقصد یہ بنا چکے کہ کس موقع پہ کس نے آنا ہے اور کس موقع پہ کس نے نہیں آنا. فلاں آئے تھے تو ہمیں بھی جانا ہے، اور فلاں نہیں آئے تو گول کر دیتے ہیں. کوئی دوسرے دن آیا تھا تو ہم بھی دوسرے دن جائیں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی اور موت کا جو کھیل ہے نا، جینا اور مرنا، یہ کمرہ امتحان میں پر میں. وی آل آر ان ایگزامینیشن ہال، اور اس ہال میں بیٹھ کر کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، ہر لمحے امتحان دے رہے ہیں. تو بہرحال بات چھوٹی کر دوں کہ مقصد سامنے رکھ کر ہم گھر سے نکل آئے. ظاہر میرے بہنوئی جو ہمیں بہت ہی عزیز ہیں، میرے ہسبینڈ ان کے ساتھ بیٹھے، اپنے طور پہ ہم نے ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے خود ہی بس بات نکل رہی ہے منہ سے. تو تھوڑی سی بات کر کے ان سے کہا اگر اجازت ہے ہم چلے جائیں اس طرح. انہوں نے کہا نہیں جائیں. وہ ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں، اللہ ان کو عافیت میں رکھے. بہن بھی تھیں، سبھی تھے. کرا کے تو ہم نکل آئے. اور پھر ہم رستے میں تھے. آپ کو پتہ یہ کافی لمبا سفر ہے، اور جب یہاں آ کر وہاں رستے میں فون بھی اتفاق سے ہمارے بند تھے تو نہیں نیٹ تھا، لیکن جب یہاں آ کے ہم نے اپنے فونز آن کیے تو وہ جا چکی تھی. یعنی میں لاہور سے ادھر نہیں پہنچی کہ ہماری وہ بہت پیاری بہن اس دنیا سے ایک دوسری دنیا میں چلی گئی. یہ ہے آپ کی میری زندگی کی کہانی. آج سکون ہے، دل میں خوشی ہے. بڑی تکلیف تھی، لیکن کبھی آج تک ہماری اس بہن نے یعنی میرے لیے وہ آئیڈیل ہے. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ میری بچپن، جوانی سے لے کے پریکٹیکل لائف تک لے جائیں تو اگر میں کسی کو آئیڈیلائز کر سکتی تھی تو وہ ہماری باجی شمیم تھے. خدمت گزار، اور جس کی زندگی کا مقصد دوسروں کی خدمت تھا. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے. میرے پاس تو ان کے لیے کہنے کو اتنا کچھ ہے کہ اگر مجھے وقت کی کمی اور آپ سب کے، آپ کو کیا لگے اس سے، یہ تو میرے دل کے جذبے تھے نا، تو میں بہت بولوں. اور ابھی اس لیکچر کے اینڈ پہ میں دعوت دوں گی کہ ان کے پیاروں میں سے، گھر والوں میں کوئی بھی ان کا ذکر خیر کرنا چاہے تو میرے اسی نمبر پہ مجھے کال کر لے، تو میں آپ سب کو بھی سنواؤں گی. اور یہ سب ہم کس نیت سے کریں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جانے والے کا ذکر خیر اس کے حق میں گواہی ہوتا ہے. ایک روایت ہے جو آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ جس میں آپ کے سامنے کسی کا ذکر خیر کیا گیا تو آپ نے اس پہ بھی وجبت کہا، اور آپ کے سامنے کسی کی کوئی ایسی بات کہی گئی جو ناپسندیدہ تھی تو آپ نے اس پہ بھی وجبت کہا. اور بعد میں پوچھنے پہ فرمایا کہ جس کا اچھا ذکر ہوا اس پہ جنت واجب ہو گئی، اور جس کا برا ذکر ہوا اس پہ جہنم واجب ہو گئی. تو یہ ساری باتیں تو ہم کریں گے، لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک ٹاپک شیئر کروں گی، اس لیے کہ جینے والوں کو جانے کی تیاری کرنی چاہیے. اپنے اسی پاکستان ٹرپ کے بالکل شروع میں ہی تھی، مجھے دن ڈیٹ وغیرہ نہیں یاد، لیکن لیکچر کے بعد مجھے ایک سسٹر کی طرف سے کچھ بکس دی گئیں اور کہا گیا کہ یہ انہوں نے لکھی ہیں اور وہ دیکھیے. تو اس میں ایک بک تھی چھوٹی سی، اس کا نام تھا ڈیتھ کارڈ. یہ دیکھیے میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں، جو میرے سامنے ساتھی بیٹھے یہ والی بک. یہ بھی ایک بک تھی اور بھی تھیں اس میں نا. اور یہ ہماری بہن ہے عصمت عظیم اسمی. میں پہلے نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے اس دن لیکچر کے بعد دی گئی. میں نے ان کی باقی بکس بھی دیکھی، لیکن اس کا نام بڑا انیوژل تھا تو میں نے کھول کے دیکھا تو اچھا انداز لگا مجھے. تو میں نے اسی وقت پھر ان کو میسج کروایا کہ اگر کسی لیکچر میں اپنے یہ بک یوز کر لوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں. تو وہ تو ظاہر ان کے لیے خوشی کی بات تھی. انہوں نے نہ صرف کہا خوشی سے بلکہ مجھے اس کا PDF بھی بھجوا دیا. تو سننا چاہتے ہیں یہ بک؟ بالکل اپنے آپ کو ڈیتھ بیڈ پہ محسوس کرتے ہوئے میرے ساتھ رہیے. یہ کہ آپ نے بہت سارے کارڈز وصول کیے ہوں گے، ویڈنگ کارڈز، برتھ ڈے کارڈز، آئی مس یو کارڈز، آئی لو یو کارڈز، لیکن یہ کوئی ایک عجیب سا نیا ہی کارڈ ہے جس کو ڈیتھ کارڈ کہیں گے. ریڈنگ کا سٹائل رکھوں گی، آپ جو سب یہاں ہیں آپ لوگ نوٹس لیجئے، اور جو لوگ باہر سے ہمیں ساتھی سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے تو ان کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے.
اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرنے کے لیے کہ کل جب میں دنیا سے جاؤں گی تو میرا ذکر کیسے ہوگا، میں نے اپنے پیچھے لیگیسی چھوڑی ہے یا انہیریٹنس چھوڑی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم ساری زندگی وراثت جمع کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اصل قیمت ورثے کی ہے۔ تو سوال کیا ہے کہ what am I leaving behind؟ میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہی ہوں؟ کل جب میں دنیا سے جاؤں گی تو لوگ یہ کہیں گے 4 بچے چھوڑ گئی، 2 بنگلے تھے، فلاں صاحب گئے، ان کی کوٹھی تھی، فیکٹری تھی، 4 گاڑیاں تھی۔ یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ یا پھر میری موت دوسروں کی عبرت کا اور نصیحت کا ذریعہ بنے گی۔ تو ہم سب اس کے بارے میں ذرا سا سنتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا۔ سورۃ نوح کی آیت نمبر 4 ہے یہ، کہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو ٹلتا نہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا کہ جب اللہ کا حکم آیا تو پھر 1 منٹ کی دیر نہیں ہوئی، پھر کوئی پاس ہے کہ نہیں، کوئی پہنچا کہ نہیں، ابھی کسی کے جمعے کا وقت ہے کہ نہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ عین جمعے کے خطبے یا نماز کے وقت ان کی جان گئی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ 3 دن سے وہ نزاع کی کیفیت میں تھی، انتظار تھا اس بات کا کہ وہ جمعے کا خوبصورت دن آئے اور جمعے کی گھڑیاں ہوں، اور بالکل اس وقت ان کی سانس نکلی۔ اور میں اس کی گواہی دینے کو تیار ہوں، جس جگہ مرضی کھڑے کر کے گواہی دلا لیجیے۔ آج کے دور میں انسان دنیا کی محبت میں اس قدر کھو چکا ہے کہ اسے مرنے کا یقین بھی نہیں رہا۔ آج کسی کے مرنے کی خبر سن کے وہ کیفیت نہیں ہوتی جو آج سے 20 سال پیچھے تھی۔ کئی دن تک لوگ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، ہنستے نہیں تھے، بولتے نہیں تھے۔ آج شاید ظاہر ایسا ہی لگے، لیکن پھر بھی شدت بدل گئی ہے۔ اور ترقی اور عروج کی منازل طے کرتے کرتے اچانک سب کچھ چھوڑ کر یوں دنیا سے چلا جاتا ہے جیسے کبھی ادھر تھا ہی نہیں۔ جو جاتا ہے ایسے لگتا ہے اس کا نام بھی چلا جاتا ہے، اور ایسے ہی دنیا چل رہی ہے۔ اور اس طرح سے ڈیتھ کارڈ جو فرشتہ اجل لے کر آتا ہے تو اسے دیکھ کر پچھتاوے اور ندامت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسے وقت میں موت چاہے کسی مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی، اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا یقین دلاتی ہے، اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کی یاد آتی ہے۔ اور جب بھی کوئی جاتا ہے، کسی کے گھر سے بھی جاتا ہے، اس وقت عارضی طور پہ دل اور دماغ سے دنیا کی محبت ختم ہونے لگتی ہے۔ گھر والوں کو ایسے لگتا ہے اب کہاں جئیں گے، کیسے جئیں گے۔ لیکن کچھ دن کے بعد دوبارہ انسان اسی دنیا میں لگ جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، بھول اچھی ہے، ہاں اپنے دنیا کے کام اور ذمہ داریوں کو تو نہیں بھولنا کسی کے جانے پہ، لیکن ایسے موقعوں پہ یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ اب ہماری اصلاح کر دے اور ان کی موت کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ تو ڈیتھ کارڈ کیا ہے؟ جو ایک موت کا پروانہ ہے، انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ انسان کا اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ دنیاوی زندگی کی لذتیں اور دلکشی اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ دنیاوی مال و متاع اور رشتے ناطے سب عارضی ہیں، ایسے وقت میں سب ٹوٹ جاتا ہے، اور اصل چیز صرف اچھے اور نیک اعمال ہی توشہ آخرت ہے۔ آج کی یہ چھوٹی سی ہماری محفل بھی اصل میں اسی کوشش کا حصہ ہے کہ اس موقع پہ اس بات کا کرنا ہماری اس بہن کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنے۔ جب بھی کوئی جاتا ہے تو اس گھر میں رحمت کی دعائیں فرشتے کرتے ہیں، آپ کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس احساس کے ساتھ جینا چاہیے، لیکن کہتے ہیں نا کہ بس اتنی ہی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی
کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی فسانہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی موت کے لیے ابھی سے تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور جس دن آپ کی میری موت کا وقت آئے اس وقت رحمت کے فرشتے آئیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کہنے والے فرشتے آئیں، اور اس وقت ہمیں پکار ملے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ زندگی تو سبھی گزارتے ہیں، ایسی زندگی گزاریے کہ جاویداں ہو جائیں۔ وہ موت آئے کہ جس کو شہادت کی موت کہتا ہے، چاہے بندہ گھر کے بستر پہ ہی ہو، اور ہمیں اللہ کے بندے بن کر جینا اللہ تعالیٰ سکھا دے۔ اب بک شروع کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ جو بات آپ کو اپنے لیے اچھی لگے اس کو نوٹ کریے۔ ڈیتھ کارڈ۔ آج کل کارڈز کی بھرمار ہے، ذرا سی بات کے لیے کارڈز کا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے، بلکہ کارڈز فیشن بن چکے ہیں۔ شادی کارڈ، منگنی کارڈ، چہلم کارڈ، عقیقہ کارڈ، ویلنٹائن ڈے کارڈ، وش یو، لو یو، مس یو کارڈز وغیرہ وغیرہ۔ کہاں تک سناؤں، کہاں تک سنو گے ان کارڈز کی طویل لسٹ۔ ہاں مگر ایک کارڈ ابھی تک شائع نہیں ہوا، اور وہ بہت زبردست ایڈونچر کارڈ ہے۔ نہ جانے کیوں اس کارڈ کی طرف ابھی تک کسی کا دھیان نہیں گیا، لہٰذا میں نے سوچا اس کارڈ کا آغاز میں ہی کر دوں، ایک نیا کارڈ متعارف کروا دوں۔ گو مجھے معلوم ہے میرے اس کارڈ کی مارکیٹ ویلیو بالکل بھی نہیں ہوگی، اور یہ ایک دم فلاپ بھی ہو جائے گا، مگر کیا کروں، رسک لینے کی عادت سی ہو گئی ہے مجھے۔ فلاپ ہو جائے گا تو کیا ہوا، شاید کچھ لوگ اس کو پسند بھی کر لیں، یا اس نئے کارڈ کی بدولت کسی کو اپنا سب سے قریبی ساتھی بھی یاد آ جائے۔ سوچئے ذرا، جو دنیا سے گئے ہیں شاید وہی کو اس وقت یاد آ جائے۔ کون سا ساتھی بھلا؟ ارے بھائی وہ ساتھی ہے، اچھا بات میں بتاتی ہوں، یعنی یہ خود کلامیہ ہیں جو لکھنے والے کی طرف سے ہیں، کہ کیسے ایک انسان ایسے موقعوں پہ اپنے پچھلوں کو یاد کرتا ہے۔ اور فطری سی بات ہے، مجھے یقین ہے کہ کل کے دن میں اس گھر میں بہت سارے لوگ پچھلوں کو یاد کیے ہوں گے، کیسے فلاں اچانک چلا گیا۔ انہی ہماری بہن کے ہسبینڈ آج سے تقریباً 30 سال پہلے ڈیورنگ ڈرائیونگ، اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور سائڈ پہ گاڑی کر کے تو سر لڑک گیا تھا۔ ہم سب کے لیے وہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ برداشت نہ ہو، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا وہ کہیں سفر میں ہے، اور ان کو اللہ نے اتنے سال کی بیوگی کے بعد ایسے موت دی۔ نہ وہ قابل یقین تھی، نہ یہ بات، نہ بچوں کے لیے وہ افورڈیبل تھی جس میں پتہ ہی نہیں کہ باپ چلا گیا۔ اور یہ بڑی عمر کی تکلیفیں دیکھنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ جن ہاتھوں نے آپ کو جھولا جھلایا ہو، آپ ان ہاتھوں پہ ان کو لے لے کر ان کی ضروریات سے فارغ کرائیں، یہ بھی نہیں دل کرتا۔ لیکن یہ زندگی کی تلخ حقیقتیں ہیں۔ اپنے لیے دیکھیے، یا تو ہمیں اچانک موت آئے گی، یا پھر ہم بستر پہ ہوں گے اور لوگ منتظر ہوں گے کہ اب اللہ ان پہ رحم کر دے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ ان پہ اپنی رحمت کر دے، وہ اصل یہ ہوتا ہے کہ اب جائیں، اب ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، یعنی بالآخر جانا ہے۔ تو جینے والوں کو جانے کی تیاری آج ہی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ون وے روڈ ہے، واپس کوئی نہیں آیا، آگے ہی جانا ہے، یو ٹرن بھی نہیں ہے۔ آپ میں اپنی عمر پیچھے نہیں لا سکتے، جو دن چلا گیا وہ چلا گیا، یہاں صرف آگے جانا ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے آپ کی گھڑی رک جاتی ہے، سیل چلا جاتا ہے، آپ کی عمر نہیں رکتی۔ آپ آئینہ دیکھیں نہ دیکھیں، کچھ عرصے کے بعد آپ کے چہرے کی جھریاں اور آپ کے سر کے بال دکھائیں گے کہ آپ کی زندگی کے 10-12 سال گزر چکے ہیں۔ ہر سال آپ کے چہرے پہ ایک لائن چھوڑ جاتا ہے، بعد میں کوئی گن لے اس کی مرضی۔
لیکن بات یہ ہے کہ یہ ڈیتھ کارڈ جس کو ہم کبھی نہ لینا چاہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایشو ہو چکا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ جانتی ہوں کہ یہ کارڈ آپ کو چونکا دے گا، یعنی یو ول بی اسٹانشڈ، اور شاید آپ اس کارڈ کو پڑھنا بھی پسند نہ کریں، یا شاید مجھے کچھ صلواتیں بھی سنائیں، یا شاید اس کو پڑھنے سے ٹھنڈے پسینے بھی آنے شروع ہو جائیں۔ تو پلیز گھبرائیے مت، بہادر بنیے، اس تحریر کو آگے بڑھانے میں میرا ساتھ دیجیے، میرے ساتھ ساتھ چلیے۔ مانا کہ زندگی کی خوبصورتیوں میں موت کی بدنمائی آپ کو پسند نہیں آ رہی، یعنی عموماً ہم موت کا ذکر پسند نہیں کرتے، ان خوبصورتیوں کے ساتھ اس روش میں زندہ رہنا آپ کا حق ہے، کیونکہ جب خوبصورت جلوے آنکھوں میں سما جاتے ہیں تو کوئی تلخ بات اچھی نہیں لگتی۔ آراستہ ہو کر جلووں سے جب سامنے دنیا آتی ہے، راحت کے ترانے گاتی ہے، دولت کی چمک دکھلاتی ہے، جب آنکھ پر قبضہ کرتی ہے، سینے میں ہوس بھڑکاتی ہے، ایمان اور یقین کی شمع درخشاں بن کے دھواں اڑ جاتی ہے، ملتا ہی نہیں ہے جسم سے پھر جب عضو کوئی کٹ جاتا ہے، بس یوں ہی ہوس کے بندے کا معبود سے دل ہٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے انکار یا اس کا فرار یا اس سے فرار ہرگز بھی ممکن نہیں، کیونکہ اللہ فرما چکا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ یہ ذائقہ بہت تلخ سہی چکھنا تو ہے، کیونکہ اس خوبصورت زندگی کو پیدا ہی فنا کے لیے کیا گیا ہے، اور سب کو معلوم ہے بعد از فنا اس خوبصورت زندگی کے خیر و شر کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، تو پھر اس کو دائمی سمجھ کر دل لگانا یا موت سے ڈرنا یا اس طرح کی کہانیوں سے خوف کھانا چھ معنی دارت، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی موت کا ہم ذکر کریں نہ کریں، موت تو آنی ہے، حقیقت ہے یہ۔ یا اس طرح کی کہانیوں سے خوف کھانا، یہ ہماری طبیعت کا حصہ ہے، لیکن تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے، جو چند نفس ہو اسے لذت نہیں کہتے۔ یعنی موت کے وقت ہمیں یہ دنیا کی ساری لذتیں بے معنی لگیں گی۔ ذرا سے اس وقت سوچئے تو صحیح اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، جب کوئی جاتا ہے نا اس وقت وہ سب پیارے، خود سے سوچے اس وقت کیا دل کرتا ہے، کیسی زندگی بسر کروں؟ دکھ اور تکلیف کے وقت میں کیا حقیقت میں ہم حقیقت پسند نہیں ہو جاتے؟ ایسے وقت میں تو کوئی کچھ نہیں چاہتا، انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہی صحیح، تو پھر بعد میں ہم کیوں بھولیں؟ دیباچہ ماتم کو مسرت نہیں کہتے، جس شے کو فنا ہو اسے نعمت نہیں کہتے۔ آرام کی خواہش نہ کرو قوت زر سے، لبریز کرو رخ کو اللہ کے ڈر سے۔ زندگی کو بے فائدہ تو نہیں پیدا کیا گیا، اس کے کچھ مقاصد ہیں جن کو پورا کر کے ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ سورۃ مومنون کے آخری رکوع کی خوبصورت آیت ہے۔ دو سوال ہے اللہ کے، کیا تم نے گمان کیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار یا بے فائدہ پیدا کیا، اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تو بات یہ ہے کہ موت کو کسی صورت نہیں ٹلنا، ہمیں ہنستے مسکراتے یا ڈرتے غش کھاتے اسی کی طرف جانا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ جانا ہے، مگر سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود کسی کو نہیں معلوم کب جانا ہے۔ ذرا سا اپنے بارے میں سوچئے، آج کی ڈیٹ دیکھیے 12 فروری 2022۔ اپنی موت سوچئے، میں بھی سوچتی ہوں، میں تو اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مردوں میں ہی سمجھتی ہوں۔ کئی فیصلے آسان ہو جاتے ہیں جب آپ اپنا شمار
زندوں کی بجائے مردوں میں کر لیں. اور اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اپنا نام مردوں میں لکھو، زندوں میں نہیں. تیری زندگی میں صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر، اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر. آپ کو ایک ٹپ دے کے جا رہی ہوں. بڑے سے بڑے فیصلے چھوٹے ہو جائیں گے، بڑی سے بڑی قربانی چھوٹی ہو جائے گی، بڑی سے بڑی چیز اللہ کی راہ میں دینا آسان ہو جائے گا اگر اپنا نام مردوں میں لکھ لیں. اور یہ جو زندگی ہے نا، یہ بونس لگے گا. اور ہر وقت بیگ تیار کر کے بیٹھے ہوں گے، جس وقت سہیلی آئی تو لے جائے گی ہمیں. کسی کو نہیں پتا کب مرنا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ نے بھی کمال کر دیا ہے. کتنا سسپینس ہے اس موت میں بھی، کتنا زبردست سرپرائز ہے. جانے کب، کہاں، کس وقت موت آ جائے. دیار غیر پر آئے یا دیار یار پر. کس کی زندگی کہاں تمام ہوگی، کس پر کہاں غم کی شام ہوگی، کوئی نہیں بتا سکتا. اب آپ مجھے کہیں گے کہ ہم تو ابھی تک جوہر آباد سے باہر گئے ہی نہیں. یہ میں آپ چھوٹی بچیوں پہ قیاس کرتے ہوئے کہہ سکتی ہوں. آپ کی مدرس، بڑے ساتھی جو بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے ہم تو کبھی پاکستان سے باہر گئے ہی نہیں. اٹس ٹرو، ہو سکتا ہے شاید عمرے پہ، حج پہ گئے ہوں، کبھی نہیں گئے تو اللہ سب کو لے جائے. جتنے سن رہے ہیں اللہ ایمان کے ساتھ قبولیت والے حج اور عمرے کرائے. لیکن میں اپنا بتا دیتی ہوں آپ کو. الحمدللہ اللہ نے پچھلے تقریباً 22 سال سے مجھے وہ دکھا دی دنیا، جو دنیا دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں لوگ. مجھے وہ دے دیا میرے رب نے جس کی خواہش لوگ کرتے ہیں، جس کا یقین نہیں لوگ کر سکتے. میرے پاس وہ سب ہے. جتنے سفر کیے ہیں نا، جتنے ملکوں میں گئی، جتنی دفعہ جہاز میں خاص طور پہ بیٹھی، ایک دفعہ موت یاد آتی ہے. جب بھی کبھی گھر بند کر کے گاڑی میں بیٹھی، جانے سے آخری رات میری صرف اپنے گھر کو صاف کرنے کی ہوتی ہے. کیونکہ میرے بعد اگر کوئی آئے گا کیا کہے گا. خود رہتے ہوئے تو بندہ 10 چیزیں اپنی پھیلا لے، کوئی بات نہیں، ضرورت ہے. لیکن اپنے بعد والوں کے لیے سیٹ کر کے نکلتی ہوں. تو سفر کے ساتھ موت ضرور یاد آتی ہے. تو یہ جو جملے ہیں نا، میں بھی اکثر سوچتی ہوں میں کس ملک میں مروں گی. کیونکہ آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں اور یوٹیوب سے سنتے ہیں یا وغیرہ، تو اب تو سیریز چلتی ہیں نا. آپ صرف پلے لسٹ کھولیے گا بعد میں نور القرآن ٹی وی پہ جا کے، NURULQURAN TV، اور فیس بک پہ مائی نور القرآن ہے. پلے لسٹ میں سے صرف ٹرپ کا لفظ ڈال کر دیکھیے کتنے ٹرپس اس میں ریکارڈڈ ہیں. یہ بھی آج کا جو ہمارا لیکچر ہے PK ٹرپ میں آپ ڈال کر دیکھیں تو میرا گمان ہے یہ 38 یا 14 نمبر کے قریب کا لیکچر ہوگا. تو اتنے سفروں میں سے گزر کر پھر اللہ واپس پہنچا دیتا ہے. تو میں اکثر سوچتی ہوں میں کس ملک میں مروں گی. ہماری خواہش کچھ بھی ہو، ہمیں کوئی دعا کچھ بھی دے، آنی وہی ہے جہاں اللہ نے لکھا ہے. تو اس لیے ارے جب مرنا ہی ہے تو پھر ڈرنا کیوں؟ ہاں کیوں ڈرنا بھلا؟ ویسے سچی بات بتاؤں، زندگی کا سارا حسن موت میں پوشیدہ ہے. سوچئے موت کے بغیر زندگی کتنی بھیانک اور بدنما ہوتی، لاغر، بوسیدہ اور محتاج. بھلا کیا مزہ آتا ہے اس زندگی میں، اور کون پسند کرتا ہے اس بوسیدہ اور خستہ سی زندگی کو؟ اور یہ تو سب کو معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد فریش، جوان اور حسین زندگی ہمیشہ کے لیے ہوگی. یہ موت کے بغیر ہرگز ممکن نہیں ہے نا. آپ دیکھیے جب کسی کی عمر 70 سال سے اوپر ہوتی ہے نا، 70، 80، 70، تو ارذل عمر شروع ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگت ختم ہو جاتی ہے. کبھی جوانی کی تصویر کوئی دکھائے تو بچے مانتے ہی نہیں کہ یہ دادو امی کی تصویر ہے. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر چیز ہماری ختم ہو جاتی ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ موت آ جاتی ہے. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون. خبردار، موت حالت اسلام اور حالت ایمان پر ہونی چاہیے، نیکی اور بھلائی کے کام کرتے ہوئے، وفائیں اور محبتیں بانٹتے ہوئے. معلوم ہے نا کوئی بھی لمحہ آخری ہو سکتا ہے، تو سبھی لمحات بہترین ہونے چاہیے. اگر سبھی لمحات اچھے ہوں گے تو آخری لمحہ نیک نصیب ہوگا.
ورنہ ایک آگ ہوگی جو اندر کے گلستان کو جلا کر راکھ بنا دے گی اور کوئی بھی پرسان حال نہ ہوگا۔ خیر بجا کہ زندگی بہت خوبصورت، بہت حسین اور رنگین ہے۔ اس میں نور و نکھت، رنگ و بو، حسن و جمال، حسن چمن، سرور و سمن اور نت نئے جلوے ہیں، اور یہ بھی سچ کہ زندگی بہت مشکل، بڑی صبر آزما ہے۔ اس میں رنج و الم، ظلم و ستم، بے چینی و بے قراری، فشار اور انتشار بھی ہے، دکھ سکھ کا چولی دامن کا ساتھ جو ہوا تو یہ ساتھ بھلا کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ ویسے سنیے، اگر سکھ میں مزہ ہے تو دکھ کی بھی ایک اپنی لذت ہے۔ بقول شاعر، ہر ٹیس میں شامل ہے درد دل، ہر درد میں انوکھی ہیں لذتیں، اور زخم سہنے کا انداز بھی اپنا اپنا ہے۔ عزیزو، رنج و راحت تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، اس کی عطاؤں کے ڈھنگ ہی نرالے ہیں، کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ ہم کوتاہ علم رنج و راحت میں چھپی حکمتوں کو نہیں پہچان سکتے، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ خوشی کے پیچھے کیا غم چھپا ہوا ہے، اور جو غم آیا اس کے پیچھے اللہ کتنی بڑی خیر دینے والا ہے، خوشی دینے والا ہے۔ اور ذرا سوچو، ہمارا ہے ہی کیا؟ ہم تو صرف امانت دار ہیں، وہ بھی ایک طویل جزا و سزا کے ساتھ، ایک طویل مدت تک کے لیے۔ وہ مالک کل بے نیاز ہے، جسے چاہے نواز دے، جسے چاہے محروم کر دے۔ ہمیں تو زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم شکوے شکایات کرتے رہیں، ہم تو صرف اسی صورت میں اچھے بن سکتے ہیں کہ راضی برضا رہیں، تمام حالات میں صبر و استقامت اور خیر و شکر کا مظاہرہ کریں، ہر وقت اپنی دنیا کے ساتھ عاقبت کو مد نظر رکھیں، کیونکہ زندگی کے دریا کو موت کے سمندر میں فنا ہونا ہے۔ لکھیے یہ جملہ، زندگی کے دریا کو موت کے سمندر میں فنا ہونا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، اکثر دریا سمندروں میں گرتے ہیں، تو یہ چھوٹی سی دنیا کی زندگی ایک دریا ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کا سمندر، ہم فیہا خالدون، جس کا کبھی کنارہ نہیں ملے گا۔ اور مٹی کو مٹی میں ملنا ہے، تو خاک کی مٹھی ہے اجزاء کی حرارت سے، مٹی تو مٹی میں یقیناً مل جائے گی۔ لکھیں یہ بھی جملہ، مجھے سورۃ طٰہٰ کی آیت یاد آ رہی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تم کو اٹھایا اور پھر اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ ڈال دیا جائے گا۔ مگر بات یہیں پر ختم ہو جائے تو کوئی بات نہیں، یعنی اچھا تھا مر کے مٹی ہوئے۔ سورۃ نبا کے آخر میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس دن بندہ کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اور حدیث میں ہے قیامت کے دن جانوروں کا حساب ہوگا، بے سینگ کی بکری نے سینگ والی بکری کو، یعنی سینگ والی نے بے سینگ والی کو سینگ مارا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ دوسری کو سینگ دے گا کہ تم بھی اس کو مار لو، بدلے مل گئے، تو بعد میں دونوں کو کہا جائے گا اب تم دونوں مٹی بن جاؤ۔ یہ منظر کافر بھی دیکھ رہا ہوگا، جس نے واقعی حق پانے کے بعد ڈینائی کر دیا، تو کہے گا کاش آج اللہ مجھے بھی یہ کہہ دے کہ یا لیتنی کنت ترابا۔ واقعی اگر ہم سب نے مٹی ہی بن جانا ہوتا نا تو معاملہ اچھا تھا، مگر بات یہیں پر ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، ہی از ایبل ٹو ڈو آل تھنگ، وہ تمہارے بسیدہ اور خستہ اجسام کو پھر زندہ کرے گا، اپنی عطا کردہ نعمتوں کا حساب کتاب لے گا۔ تو کیا ہم اس قابل ہیں؟ اپنے لیے سوال لکھیے کہ اس کے روبرو جا سکیں۔ کین یو فیس ہم؟ کیا میں اللہ کو اپنا منہ دکھا سکتی ہوں؟ آئینے میں دیکھ کر بعد میں خود سے پوچھئے گا، کیا میں اپنا چہرہ رب کو دکھا سکتی ہوں؟ کیا اس کے سامنے سر اٹھا سکتی ہوں؟ اس کے سوالوں کے جواب دے سکتی ہوں؟ کیا زیادہ راہ ہے ہمارے پاس؟ کوئی نیکی، کوئی بھلائی، کوئی اعمال صالح ہے ہمارے پاس؟ اور آپ سب جو بھی اس سے پہلے الکبائر اور الصغائر میں میرے ساتھ تھے، آپ کو تو یہ باتیں اور اچھی سمجھ آ رہی ہوں گی۔
ساری زندگی کبیرہ اور صغیرہ کا فرق جانے بغیر من موجیاں کرتا رہتا بندہ، موت کی صورت میں انجام سامنے ہے، رپورٹ کارڈ کی صورت میں۔ آئیے ذرا ڈیتھ کارڈ کی عبارت پڑھتے ہیں۔ ایک تو دنیا میں جس کارڈ کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور دوسرے میں اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کو دور کر کے کچھ سبق سیکھنا چاہتی ہوں۔ شاید یہ فرضی موت میرے شعور کو بیدار کرنے کا سبب بن جائے اور میں گناہ سے نکل کر نیکی کی طرف آ جاؤں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ گناہ سے ہم اس وقت بچ سکتے ہیں جب ہم گناہ کو گناہ سمجھ لیں۔ سوچئے نا، سمجھیں گے نہیں تو بچیں گے کیسے؟ کفارہ ہوگا تو ہی کنارہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت معذرت کے ساتھ فرضی موت مرنے لگی ہوں، یعنی یہ ایک سپوزڈ کہانی ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ مرنا پسند کریں گے؟ ارے بابا ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ مت مریں، میں نے تو بس یوں ہی آفر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی من پسند صحت اور ایمان والی لمبی عمر آپ کو عطا کرے۔ لیجئے ہم تو چلے۔ ہمارے ڈیتھ کارڈ چھپ کر آ گئے ہیں، آپ بھی ان ڈیتھ کارڈز کا نمونہ دیکھیں۔ یہ آپ بک میں سے میں آپ کو دکھاتی ہوں، انہوں نے ایک کارڈ ہی کی شکل دی ہے اس کو، جیسے شادیوں کے کارڈز کا ایک متن ہوتا ہے نا، ایک پکچر ہوتی ہے، یہ دیکھیے، دور سے آپ کو نہیں دکھے گا لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اندازہ ہوگا۔ یہ بالکل کارڈ کی شکل میں جو میں پڑھنے لگی ہوں۔ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آگے لکھا ہوا ہے محترمی مکرمی، جیسے اکثر ہمارے ہاں کبھی اردو کارڈز میں یہ لکھا ہوتا تھا، یعنی جس کو بھی آپ ایڈریس کر رہے ہیں۔ دختر نیک اختر، یہاں انہوں نے اپنا نام لکھا ہے، آپ اپنا لکھیے۔ دختر نیک اختر، عصمت عظیم اسمی، پھر آگے لکھا ہوا ہے مورخہ ڈیٹ، پھر ڈیش ہے، یعنی یہ خاتون اس تاریخ کو وفات پا گئی ہے، آپ سے شرکت کی اپیل ہے، مقررہ وقت پر تشریف لا کر اپنا فرض نبھائیں اور ثواب حاصل کریں، شکریہ۔ نیچے پھر وہی جیسے شادی کارڈز کے پیج پر پروگرام لکھا ہوتا ہے، تو پروگرام ہے وقت فوتگی یعنی ڈیتھ ٹائم، بالفرض صبح سحر یعنی سحری کے وقت ڈیتھ ہوئی، نماز جنازہ بالفرض سہ پہر یعنی تقریباً ظہر عصر کے بیچ میں، تناول یعنی وہ کھانا جو کسی کے گھر ڈیتھ کے بعد کھایا جاتا ہے۔ ویسے میں سوچتی ہوں نا تو میرا حلق بند ہونے لگتا ہے جب آپ کو کوئی پیارا جاتا ہے نا، پھر ابھی جنازہ بھی نہیں اٹھتا یا اٹھ کے گیا ہے، اٹھایا گیا، ساتھ ہی کھانا کھل جاتا ہے کیونکہ لوگوں نے جانا ہے، صبح سے آئے ہیں، بھوکے ہیں۔ اور حیرت کی بات دیکھیے معذرت کے ساتھ، آج ہمارے اس کھانے میں اور کسی متوسط درجے کے شادی کے کھانے میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، وہی سب پلاؤ مرغن کھانے۔ اور اس وقت انسان سوچتا ہے میں کس کا کھانا کھا رہا ہوں، آج میں نے یہ بھی کھانا کھانا تھا، میرا پیارا چلا گیا، میرا باپ چلا گیا، میری ماں چلی گئی، میرا بھائی چلا گیا، اور لوگ یہ کھانے کھا رہے۔ اور کہاں پھر اس وقت بھی جھگڑے ہوں، تقابل ہو، اس بہو کے گھر سے یہ آیا، اس ماموں کے گھر سے یہ آیا۔ ہم کتنے دنیا پرست ہو گئے، اس میں بھی نہ طنز کرتے ہیں کس کا کھانا ہے، اور پھر وہی آگے بڑھ بڑھ کے کھلا رہے ہوتے ہیں جن کے گھر سے کھانا آتا ہے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ آج کا پرتکلف کھانا ہمارے باپ کے گھر سے آیا۔ کیسی بات ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم لوگ وہ رہ گئے جو تھے۔ تو بہرحال اسی کارڈ پہ کھانے کا وقت لکھا ہوا ہے، بالفرض بعد از نماز مغرب، پھر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے پروگرام چغلی اور غیبت وغیرہ، بالفرض بعد از نماز عشاء۔ آپ نے سنا ہوگا یہ بات، اکثر جنازہ اٹھنے کے بعد کھانے کے بعد گھر کے لوگ ٹولیوں میں بٹ جاتے ہیں، لائک مائنڈیڈ لوگ ایک کمرے میں، دوسرے میں بچیاں، تیسرے میں سسرال والے، تیسرے میں اکیلے، اور پھر وہاں باتیں شروع ہو جاتی، کیا چھوڑ کے گئے ہیں، جائیداد کتنی، فلاں کا رشتہ، فلاں کا، غیبتیں۔ اور ایک نوٹ بھی ہے نیچے،
کھانے میں نوٹ کیا ہے؟ کھانے میں مرغ پلاؤ قورمہ وغیرہ ہوگا۔ اپنے ساتھ شاپنگ بیگ لانا نہ بھولیے۔ لوگوں سے نظریں بچا کر مرغ پلاؤ لے جانا آپ کا فرض ہے، کیونکہ مہنگائی بہت ہے اور شادی کے کھانوں پر پابندی ہے، لہٰذا یوں ہی صحیح۔ کیوں جی، کارڈ پسند آئے؟ اب ان کارڈ پر ڈیٹ لکھ کر جہاں جہاں بھیجنے ہیں بھجوا دیجئے۔ ہماری فرضی موت کا وقت آ گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ سانس بند ہوتی ہے نا، پھر سب کہتے ہیں چلو جی اب یہ مر گیا بندہ۔ سانس کا نام زندگی ہے۔ اور دل تھام لیجئے، یہ رہا ہمارا ڈیڈ باڈی۔ یقیناً ہمارا چہرہ زرد ہے، آنکھیں ادھ کھلی ہیں، جیسے ہم موت کے نشے میں مست ہوں، یا ہماری آنکھوں میں شاعر کے بقول آدھی کھلی آنکھیں آدھی بند ہیں، نیم باز آنکھیں کہتے ہیں اس کو، اور ہم جینے والوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، گھر میں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ اداس اداس سا ہنگامہ ہے، رفتہ رفتہ ہجوم بڑھ رہا ہے۔ ہائے بہت وحشت ہوتی تھی ہمیں، ہجوم سے تنہائی پسند جو ٹھہرے۔ اس ہجوم کو کیسے ہٹائیں؟ اب ہم بول نہیں سکتے نا، ہمارے بولنے کا وقت بیت چکا ہے، اب تو دوسروں کو ہمارے بارے میں بولنا ہے۔ تصور میں لائیں، آپ کی ڈیڈ باڈی رکھی ہے اور آپ کے ارد گرد آپ کے خاندان والے، آپ کے سسرال والے، آپ کے ورک کولیگز، آپ کے بچے، آپ کی بہویں، آپ کی ماسیاں، کیا بولیں گے ہمارے بارے میں؟ آج ہی لکھ لیں جا کے۔ اب وہ بولیں گے اور لوگ سنیں گے، کیا کچھ بولیں گے، کہاں کہاں سے بخیے ادھیڑیں گے، واللہ عالم۔ چاروں طرف تبصرے جاری ہیں، مگر اس وقت صرف ایک ہی فکر ہے کہ ابھی تک ہماری آدھی کھلی آنکھیں، یعنی نیم باز آنکھوں کے سوداگر کیوں نہیں آئے؟ دراصل ہم نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھیں عطیہ کرنے کا عہد کیا تھا اور فارم فل کر کے بھیجا تھا۔ ارے واہ، شاباش، ہمارے گھر والوں نے ڈاکٹر کو انفارم کر دیا ہے اور وہ آ گئے۔ الحمدللہ کام شروع ہوا۔ ڈاکٹر کے ہاتھوں میں قینچی، چھری اور گستاخی معاف لوگوں کی زبان۔ مگر اسمی جی، لوگوں کی زبان پر شکوہ کیوں اور ان کے بولنے پر حیرت کیسی؟ کیا تمہاری زبان کسی قینچی سے کم تھی؟ نہ جانے کتنے اس زبان کی چھری سے گھائل ہوتے رہے، تمہاری یہ زبان آج بند ہو گئی۔ مگر لوگوں کی تو کھلی ہے نا، انہیں تو حق ہے نا اپنی زبان کو استعمال کریں۔ ان کے لیے موقع غنیمت ہے۔ ہماری پیدائش سے لے کر آج کے دن تک حرکات و سکنات کا پوسٹ مارٹم تو کریں گے۔ ارے ہم تو مر چکے، آج کل تو لوگ زندہ لوگوں کا ان کی غیر موجودگی میں ایسا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ توبہ بھلی۔ سب جانتے ہیں غیبت، چغلی، عیب جو اس سخت گناہ ہے، بلکہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، مگر شاید اس گوشت میں لذت ہی بہت ہے۔ آپ کو پتہ سب سے لذیذ گوشت کون سا ہوتا ہے؟ اپنے مردہ بھائی کا، کیونکہ ہمیں مرغی گوشت مسلم کھانے اور فش کھاتے ہوئے اتنا مزہ نہیں آ رہا ہوتا جتنا غیبتیں کرتے ہوئے آتا ہے۔ اٹس ٹرو۔ ہائے کتنے بے شعور ہیں ہم۔ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، مگر افسوس وہ جب ہمیں بہکاتا ہے ہم بہک جاتے ہیں اور بہکتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یا اللہ تو ہی ہم پر رحم فرما، تیری رحمت ہی ہمیں بچا سکتی ہے، ورنہ ہم تو رحم کے قابل بھی نہیں ہیں۔ خیر جانے دیجئے ہماری کم عقلی کو۔ آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں ہماری ڈیڈ باڈی اور گریسفل پرسنالٹی کے ختم ہونے پر کیا کیا خبریں ہیں۔ ہائے یہ دنیا داری، جھوٹ، بہلاوے، جھوٹی تسلیاں، وقتی آنسو اور چیخو پکار۔ یعنی کچھ لوگ صرف رشتہ داروں کو دیکھ کر روتے ہیں، باہر سے ٹھیک ٹھاک آتے ہیں، جو ہی کسی کو دیکھیں گے اس کے گلے پڑ کر اس کے اوپر رو پڑیں گے، ساری محبت اسی وقت دکھاتے ہیں۔
گاڑی میں باتیں کرتے، تبصرے کرتے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، واپسی کے پلان سیٹ کر رہے ہیں، اور جہاں کو بہو بیٹھی دیکھی تو اس کے ایسے گلے لگیں گے جیسے سب سے زیادہ غم ہمیں ہے۔ اور یہ چیخو پکار اور واہ ویلا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، مگر پھر بھی اکثر لوگ چیختے، چلاتے اور سینہ کوبی کرتے ہیں۔ حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ واہ ویلا اور چیخو پکار بڑے زوروں کی ہوتی ہے، مگر آنکھیں خشک، ایک بھی آنسو نہیں ہوتا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا لوگ اپنی چیخو پکار سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ مردے کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم تمہاری موت سے بہت دکھی ہو گئے ہیں، یا لواحقین کو بتاتے ہیں کہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے اور ہم آپ کے افسوس میں برابر کے شریک ہیں؟ مگر بھلا افسوس کیوں؟ افسوس تو کسی غلط کام یا غلطی کرنے پر اور غلطی ہو جانے پر ہوتا ہے۔ پھر نعوذ باللہ، کیا موت کا آ جانا غلط کام ہے، برا کام ہے؟ یعنی اللہ کے فیصلوں پہ افسوس کرنے والے ہم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیا تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو ترک کر دیتے ہو؟ You do love the fleeting now and neglecting the hereafter؟ ایسا نہیں ہے نا، تو پھر واہ ویلا کیوں؟ ابھی دیکھو ذرا ادھر دائیں طرف بیٹھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہائے ہائے بیچاری نے دیکھا ہی کیا ہے۔ اب یہ وہ کمنٹس ہوتے ہیں جو عموماً ایسے وقتوں میں لوگ ارد گرد بیٹھے دے رہے ہوتے ہیں۔ بڑا افسوس ہے بیچاری کے جانے کا، ابھی کل تک تو ٹھیک تھی، مگر کس قدر ظالم ہے یہ ہارٹ اٹیک، اللہ کو نہ جانے کیا ملا، نعوذ باللہ، چھوٹے چھوٹے بچوں سے ماں کو چھین لیا۔ ہائے بیچارے خاوند کو تو دوسری شادی کرنی پڑے گی، ورنہ گھر کیسے چلے گا؟ خیال ہے کہ جلد ہی شادی کر لے گا، بس یہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا پہلے سے بھی۔ یعنی لوگ کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اگر آپ نے سنی ہو اور آپ کو سننے کو ملی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ اس سے فرق بات نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سے بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگ، وہاں سے بھی ایسی ہی چہمی گوئیاں ہو رہی ہیں، وسپرنگ، شاید خاوند کے دوسری شادی کے غم سے ہی مر گئی ہے، اچھی تھی بیچاری، بولتی ذرا کم تھی، مگر وغیرہ وغیرہ۔ سبھی اپنی اپنی زبان میں بول رہے ہیں، حالات حاضرہ پر پورے زور و شور سے تبصرہ جاری ہے۔ کون کس کو روکے؟ کاش ان تبصروں کی بجائے تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی عاقبت کو روک لیں، کاش میت کے آداب اور تقاضوں کو ہی سمجھ لیں، کاش ہم اللہ کے حکم کی حکمت کو سمجھ لیں، کاش حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اس حدیث ہی کو یاد کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، عزیز و اقارب یعنی رشتہ دار جو لوگ جاتے ہیں دفنانے کے لیے، جو دفن تک رہتے ہیں، سوچئے ذرا، اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ساتھ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں جاتا، اللہ اکبر۔ اسی طرح مال یعنی گاڑی اور کچھ وغیرہ، اور اسی طرح سے اعمال جو آپ کے میرے ہاتھوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ عمل جائیں گے۔ پھر 2 چیزیں قبر سے لوٹ آتی ہیں، یعنی عزیز دوست اور مال، ایک چیز ساتھ رہتی ہے اور اس کے اعمال۔ آپ اور میں اپنے ساتھ کیا رکھنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ نسائی کی روایت کا خلاصہ تھا۔ میت کو دیکھ کر ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا کہ کل اسی طرح ہم اور ہمارے اعمال ہوں گے، اور اندھیری سیاہ خالی کوٹری ہوگی۔ سوری بابا یا سوری سرکار، ابھی اداس مت ہوں، آپ زندہ ہیں، آزاد ہیں، لہٰذا آپ بولیں، جی بھر کر بولیں وغیرہ، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ آپ ساری باتوں کو سنتے کیا سوچ رہے ہیں؟
میں چاہوں گی کہ یہاں ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں. جو ان کے ساتھی ہیں اگر کال کر کے ان کے بارے میں کوئی خیر کی بات کہنا چاہیں تو کال کر لیں. یہاں آپ میں سے کوئی ایک دو لوگ آئیے شیئر کریں اور ہم اس کا نیکسٹ پارٹ کل کریں گے اسی وقت پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا کافی ہے. اب تھوڑی سی گھر والوں کی شیئرنگز لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ لوگ ہم چھوٹی سی ان کے لیے دعا بھی کریں گے. مرنے والے کے لیے دعا کرنی چاہیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی آپ لوگ آپ دوسرے کمرے میں جا کے شیئرنگ کریں کیونکہ آپ کو 2-3 منٹ کے بعد آواز آتی ہے ادھر نا, تو آپ اندر کمرے میں جا کر تو میرے سے بات کیجیے. چاہے کوئی بات جو آپ کو اپنے لیے لگتی ہے. جی قریب آ جائیے آپ بھی. آپ ادھر سے کوئی اور ریڈی ہے تو آپ بات شروع کر دیں تو میں سنوا دوں گی. جی آپ بات کرنا شروع کیجیے. وعلیکم السلام. ادھر قریب آ جائیں. جی آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعید من وعد بغیر ہی, خوش بخت وہ ہے جو دوسرے کی موت سے ہی عبرت لے لے. اس لیے آپ بات کیجیے. اس میں آواز نہیں آ رہی آپ کی. ادھر قریب آ جائیے جلدی سے. اس لیکچر میں سے جو میں نے چیزیں مطلب سوچ رہی تھی نا, ہم لوگ جو سنتے ہوئے ایک اولادوں کو دیکھ کر ذرا سوچئے. بچوں کی نیکیاں پہنچیں گی یا ہمارے بچوں کی طرف سے شر پہنچے گا. دوسری بات یہ ہے کہ علم ينتفع بعدہ, علم جو کوئی چھوڑ گیا. علم دینے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کسی کو پڑھائیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہی ہے اصل میں علم دینا. حالانکہ علم دینا اگر کوئی پڑھانے والے کا کام ہے تو اس کو آگے پہنچانے والے کا بھی یہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر نیکیوں میں معاونین بن جائیں تو وہ چیز بھی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے. اسی سوچ کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس آپ کے اسی نور القرآن کے ناطے سے ہے, تو میں کچھ چیزیں شیئر کرتی ہوں اور دعا کیجئے آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے بھی اور باہر سے جو بھی سننے والے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکتیں ڈال دیں. تو ہمارے سامنے اس وقت ایک سلائیڈ ہے جس میں البرکہ. البرکہ کیا ہے؟ پاکستان کے پروجیکٹس جو نور القرآن کے انڈر آتے ہیں. اور الحمدللہ میں خوشی سے کہوں گی کہ اس وقت میں جوہر آباد سے بات کر رہی ہوں, جہاں الحمدللہ ہمارا مین کیمپس ہے اور آپ سب اسی میں موجود ہیں. تو آپ سب کی کوششوں کو, آپ سب کی محنتوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کیسے اللہ نے اس زمین کے ٹکڑے کو چنا, میں آج بھی اس پہ حیران ہوں. پتہ نہیں آپ میں سے ہی کسی کی کوئی دعا تھی کہ اللہ آپ کے لیے قرآن کے سلسلے آسان کرے. دعا کیجئے, بھی یہاں بہت ضرورت ہے. ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ. گواہی دیتے ہیں یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ بھولیں گے تو نہیں انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ہمارے پاس اسی میں الحمدللہ جوہر آباد کیمپس کی مختلف کورسز کی سلائیڈ ہے جس میں جو کورسز آفر ہو رہے ہیں وہ بھی ہیں. اس سے بھی باہر والے لوگ دیکھ سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گروتھ کی طرف ڈال دیا. بچے کا وقت زندگی میں جہاں گزرتا ہے وہ وقت کے ساتھ بڑا ہونے لگتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہمارے پاس بھی اللہ کی رحمت سے بہترین طریقے سے گروتھ جب ہوئی تو پھر ہمیں بھی وسعتوں کی ضرورت تھی. وہ جگہ جس کو ہم بہت بڑا سمجھتے تھے وہ چھوٹی ہونے لگی, اور جو چیزیں تھیں وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید راستے دکھانے لگا. تو جوہر آباد میں جس طرح ہمارے آن گوئنگ پروسیس ہیں, ابھی بھی اور پروجیکٹس آنے والے ہیں, کچھ آ بھی رہے ہیں. اسی طرح پھر سیالکوٹ, ہمارا ایک پروجیکٹ سیالکوٹ کا ہے جو اصل میں پہلا کیمپس تھا پاکستان میں. الحمدللہ ہمارے اپنے پیارے ساتھیوں میں ناروے کے ہمارے بھائی بہن ہیں, تو انہوں نے اپنا پورا گھر, یعنی آپ جا کر دیکھیں تو وہ میرا لئے ایک ہیوج گھر ہے,
انہوں نے آج سے شاید 6 سال 7 سال ہو گئے ہوں گے، مجھے وقت یاد نہیں رہتا، انہوں نے وہ اسکول کے لیے دیا، لکھ کے دے دیا کہ آپ جا کر وہاں کام کریں، وہ دن اور آج کا دن۔ جب وہ گھر ملا تو اس کے ساتھ ایک خالی پلاٹ تھا، تو ہمارے وہ بردر کو یہ فیل ہوا کہ یہ تو گھر ہے نا، گھر تو گھر ہی ہوتا ہے۔ ادھر بھی کلاسز ہوئیں، شروع ہوئیں، ایک پہلا کورس اسی میں آیا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ گھر میں اور مدرسے کے سٹیٹس میں فرق ہوتا ہے نا، کچھ لیگل چیزیں تھیں، تو ساتھ ایک پلاٹ کو بالکل برانڈ نیو شروع کر کے انہوں نے آج ماشاءاللہ پورا ایک مدرسے کی شکل میں بدل دیا۔ اپنی محنت کی کمائی ہے ان کی، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد تیسرا اسٹیشن جو پاکستان میں ہمارا بنا، جو کہنا چاہیے کہ آفیشلی وہ گجرانوالہ تھا۔ وہاں بھی ایک بہت چھوٹی سی جگہ پہ کچھ ساتھیوں سے اللہ نے یہ کام لیا، اور اس میں اتنی وسعت آ گئی کہ وہ جگہ چھوٹی ہونے لگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دعا بہار کی مانگی تو اتنے گل کھلے کہ کہیں جگہ نہ ملی میرے آشیانے کو۔ تو اس کی وسعت کا پلان اس وقت موجود ہے۔ آپ میں سے کوئی اپنے پیاروں کے لیے نیکی کرنا چاہتا ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے جانے والوں کے لیے، تو ہمارے پاس اسی کے سلسلے میں ایک گھر ہم نے الحمدللہ ایکوائر کر لیا، اس کا بیانہ دے دیا۔ اب اللہ کی رحمت سے بس اسی کچھ مرحلے لیس دین 1 منتھ میں اس کا قبضہ لینا ہے۔ ہم نہیں کہتے ہمیں پیسے دیجئے، ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم سے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ہم کہاں لگائیں، یسألونک ماذا ینفقون، لیکن صرف بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے پاس خیر کے بہت سارے مواقع آج موجود ہیں، اللہ کرے وہ ہم کام کر سکے۔ اور اسی طرح سے پھر اس کے بعد ماشاءاللہ وہاں بچوں کی اور بڑوں کی کلاسز ہیں۔ یہ کچھ پکچرز ہیں اس جگہ کی جو اب اس وقت لی جا رہی ہے، اور اس کے بعد آپ کے رمضان تک انشاءاللہ آپ کے جوہر آباد میں بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے۔ دعا کرے خیر کا ہو جائے۔ آج ہم سب غائبانہ طور پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وہ ارادے جن کو تو جانتا ہے، اور وہ بھی جو ہم بھی نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ آسان کرتے، اللہ تعالیٰ ہماری عزتیں رکھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے والا دعا کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ جب کوئی اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اس کو ایسے سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو، تڑپتی ہوئی مچھلی کو کوئی اٹھا کر پانی میں ڈال دے واپس۔ تو آئیے چھوٹی سی دعا کرتے ہیں، اور باقی جو صدقہ جاریہ کے طریقے ہیں وہ آپ لوگ انشاءاللہ ایصال ثواب کے طریقے نام کا لیکچر ہے، اس سے بھی سن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آج ہمیں کسی کے لیے دعا کرنے والا بنائے تاکہ کل کوئی ہمارے لیے بھی دعا کر سکے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہ واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا وابدلہا دارا خیرا من دارہا واہلا خیرا من اہلہا وزوجا خیرا من زوجہا وادخلہا الجنہ وعصھا من عذاب القبر۔ یا اللہ ہماری اس بہن کے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ان پہ رحم فرما، یا اللہ ان کو عافیت عطا فرما، یا اللہ ان کو معاف فرما دا، یا اللہ ان کی بہترین مہمانی فرما، یا اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، یا اللہ اسے پانی، برف اور اولوں سے دھو دے، یا اللہ انہیں گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے، یا اللہ انہیں ان کے اس گھر سے بہتر گھر عطا فرما، اور گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، اور ان کی بیوی اور شوہر جو بھی یا اللہ جو تھے ان سے بہتر عطا فرما، یا اللہ ان کو جنت میں داخل فرما، قبر کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا،
اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں اور ہمارے حاضر اور جو ہم میں سے غائب ہیں اور ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں اور ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کی بخشش فرما۔ اے اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو تم سے راضی ہونا۔ یا اللہ کوئی ایک فرض ہمارے سر پہ نہ ہو، یا اللہ کسی انسان کا کوئی حق ہم نے نہ مارا ہو، یا اللہ ہمارے معاملات میں کہیں کوئی کمی بیشی کو زیادتی نہ ہو۔ یا اللہ تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہماری موت کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جب فرشتے ہمیں لینے آئیں تو یا اللہ وہ ہمارے لیے فروحم و ریحان کی خوشخبریاں لے کر آئیں۔ یا اللہ یا ایتھا النفس المطمئنہ کی آوازوں سے ہماری جان نکلے۔ یا اللہ ہمارے گمان کے مطابق ہماری بہن بڑی اچھی تھی، یا اللہ تو اس گمان سے بھی اچھا ان کا انجام کر دے۔ اللہم امتک و بنت امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی نزا بہا ان کانت محسنۃ فزد فی احسانها وان کانت مسیئا فتجاوز عنہا۔ یا اللہ تیرے بندی کی بیٹی اور تیرے بندے کی بیٹی آج تیری رحمت کی محتاج ہے۔ یا اللہ تو ان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے، اگر وہ نیک تھے تو ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اور اگر کوئی بشری خطا تھی تو اس سے درگزر فرما۔ یا اللہ ان کے لواحقین کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ان کی اولاد کو ان کی زندگی سے زیادہ نیک بنا دے۔ یا اللہ اب ان کے بچوں اور بچوں کے بچوں کو ان کے لیے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جب دنیا میں کوئی ہوتا ہے تو خود بھی نیکی کر سکتا ہے، اب وہ جانے والے ہماری نیکیوں کے زیادہ محتاج ہیں۔ یا اللہ ان کو توفیق دے کہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکے۔ یا اللہ ان کی جدائی ہمیں تیری ملاقات یاد دلا دے۔ یا اللہ جو تیرے پاس آ گئے ان کی بخشش کر۔ یا اللہ اس گھر میں بھی اور باقی جگہوں میں ہم سب کے جو پیارے پہلے بھی تیرے پاس آ گئے ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین جو زندہ ہیں ان کو عافیت والی زندگیاں عطا فرما، جو تیرے پاس چلے گئے ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں، ان کی نسلوں، ان کی اولادوں، اور یا اللہ ہمارے سارے عزیز و اقارب پہ اپنی خاص رحمتیں فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن ہم میں سے کسی کو رسوا نہ کرنا۔ یا اللہ اگلے پچھلوں پہ اپنا رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں جینے کا مقصد سکھا۔ یا اللہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون تو کہتے ہیں، یا اللہ ہمیں اس کا مفہوم بھی سجھا دے۔ یا اللہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کی صورت میں یا اللہ ہمیں ان صدموں اور دکھوں کا دنیا میں بہترین نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ جو تیرے پاس چلے گئے ہیں وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے، ابھی ہم پہ تو وہ کٹھن وقت آنے والا ہے۔ یا اللہ نزا کی سختیاں آسان کرنا۔ یا اللہ ہمارا دل اس قرآن سے کیوں نہیں لگتا؟ یا اللہ ہم گھنٹوں بیکار چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، یا اللہ کام کی ایک بات کیوں نہیں سنتے اور پڑھتے اور دیکھتے؟ یا اللہ ہمیں توفیق دے اس علم کے لیے گھروں سے نکلیں۔ یا اللہ اس علم کی شمع سے ہم کو محبت دے دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہونے والے بچے کل ہمارے خلاف گواہیاں نہ بن جائیں، ان کو ہمارے حق کی گواہیاں بنا دے۔ یا اللہ جو بھی جس کے دل کی نیک تمنا اس کو عطا فرما، جو جس سے محروم ہے اس کو وہ عطا کر، جو ہدایت سے دور ہے اس کو ہدایت دے، جو نمازوں سے دور ہے اس کو نمازیں دے۔ یا اللہ جو صحت سے دور ہے اس کو صحت دے دے۔ یا اللہ جس کو تیری محبت نہیں اس کو اپنی محبت کا رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے استادوں پہ اپنی رحمتیں فرما۔ یا اللہ اس ملک پہ اپنا رحم فرما۔ یا اللہ روز سینکڑوں لوگ مرتے ہوں گے، یا اللہ دعا کرتے ہیں کہ جب ہم تیرے پاس آئیں تو پیچھے ہمارے لیے بھی ذکر خیر ہو، وجل لسان صدق فی الآخرین۔ یا اللہ ہمارے بعد ہمارا ذکر خیر ہو۔ یا اللہ ہم اس دنیا کے اندر کھوئے ہوئے نہ دنیا سے چلے جائیں۔ یا اللہ ایک بار پھر دعا کروں گی کہ ہماری اس بہن کی قبر کو فراخ کر دے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کر دے، منکر نکیر کے سوالوں کو آسان کر دے۔ یا اللہ جنت کی کھڑکی کھل جائے اور نم کا نومت العروس
سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، یہ آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی ہو۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سب کا آسان حساب لینا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔